نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ انقلاب کا نقطۂ آغاز، یہ ہے وہ مضمون جس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ سماج میں اپنے نقطۂ نظر کے مطابق خوشگوار انقلاب لانے کی راہ یہ نہیں ہے کہ آپ سماج کے لوگوں کو بدل ڈالنے کی مہم سے اپنے کام کا آغاز کریں۔ اصلاح اور انقلاب کا آغاز دوسروں کو بدل ڈالنے کی مہم سے کرنا حماقت و نادانی ہے، فکری فریب بھی اور وقت کا ضیاع بھی۔ خوب سمجھ لیجئے، آپ کے مطلوب انقلاب کا نقطۂ آغاز آپ کی ذات ہے، نہ کہ دوسروں کی ذات۔ اگر آپ اپنی آرزوؤں، تمناؤں اور نصب العین میں واقعی سنجیدہ اور مخلص ہیں تو اپنی مہم کا آغاز اپنی ذات سے کیجیے۔ اصلاح ہمیشہ اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ آپ جو توقعات دوسروں سے کرتے ہیں وہ توقعات خود پوری کر کے دکھائیے۔ جو حسن سلوک آپ دوسروں سے چاہتے ہیں اس حسن سلوک کا خود مظاہرہ کیجیے۔ جو اچھائیاں آپ دوسروں کی زندگیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ خوبیاں آپ اپنی زندگی میں پیدا کیجیے۔ آپ اپنے معاشرے کے دوسرے لوگوں کے عمل و کردار میں جن خوشگوار تبدیلیوں کے خواہاں ہیں وہ خوشگوار تبدیلیاں اپنی زندگی میں پیدا کر کے دکھائیے، اور کسی وقت بھی اس حقیقت کو ذہن سے اوجھل نہ ہونے دیجیے کہ انقلاب کا نقطۂ آغاز فی الواقع اپنی ذات ہے۔ دوسروں کی ذات سے اس مہم کا آغاز کرنے والے دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ فکر و عمل کا حقیقی محرک انسان کے جذبات ہوتے ہیں، اور جذبات دل میں جنم لیتے ہیں، اور یہ واضح حقیقت ہے کہ دوسروں کے سینوں میں دھڑکنے والے دل پر آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ پھر آپ کے بس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیاں بدل ڈالیں اور ان کی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کر دیں جو آپ کو مطلوب ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہی تو ہے کہ اچھائی برائی کا تعارف کرا دیں۔ اچھائی کو ذہن نشین کرانے کے لیے اپنے ذہن و زبان کی قوت استعمال کریں، لیکن حق کو دوسروں کے دل میں اتار دینا اور نیکی کو دوسروں کے دل کا فیصلہ اور جذبہ بنا دینا نہ آپ کے بس میں ہے اور نہ اللہ نے آپ کی یہ ذمہ داری قرار دی ہے۔ البتہ آپ کی یہ ذمہ داری ضروری قرار دی گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدل ڈالیں۔ آپ کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ آپ کا اپنا دل ہے، آپ کے اپنے وجود کا ایک حصہ ہے، اس پر اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، اور آپ کی یہ ذمہ داری بتا دی گئی ہے کہ آپ اس کو اپنے زاویہ فکر کے مطابق بدل ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان لانے والو، تم پر تمہاری اپنی ذات کی ذمہ داری ہے۔ اگر تم راستی اور ہدایت پر قائم رہو تو دوسروں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ حقیقت سورج سے زیادہ روشن ہے کہ آپ پر دوسروں کو بدل ڈالنے اور ہدایت پر لے آنے کی ذمہ داری ہرگز نہیں ڈالی گئی۔ آپ پر تو خیر یہ ذمہ داری کیا ڈالی جاتی، خود پیغمبروں پر بھی یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیاں بدل دیں اور چاروں ناچار ان کو راہ ہدایت پر ڈال دیں۔ قرآن نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے بہت واضح انداز میں کہا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ آپ جسے چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جب پیغمبر اور رسول کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو راہ ہدایت پر لگا دیں اور نہ یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی کا دل بدل ڈالیں، تو پھر عام انسانوں کی یہ ذمہ داری بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟
اور یہ اختیار انہیں کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟ پیغمبروں سے کہا گیا ہے ان علیک البلاغ، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، یعنی دوسروں کے سلسلے میں ذمہ داری صرف اسی قدر ہے کہ آپ حق کو واضح انداز میں پہنچا دیں۔ حق کو قبول کرا دینے کی نہ پیغمبر پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور نہ اسے اس کا اختیار ہی حاصل ہے، پھر بھلا عام انسانوں کی ذمہ داری کیسے قرار دی سکتی ہے؟ اس تفصیل سے نفس کو یہ غذا ہرگز حاصل نہ کرنے دیجیے کہ ہم پر صرف اپنی ذمہ داری ہے، دعوت و تبلیغ میں کیوں وقت ضائع کریں؟ جی نہیں، اسی وضاحت سے یہ مطلوب اخذ کرنے کا موقع نفس کو ہرگز نہ دیجیے۔ بات یہ نہیں کہی جا رہی ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کی مہم نہ چلائیں، خوشگوار انقلاب لانے کی کوشش نہ کریں، اصلاح کی جد و جہد سے باز رہیں، یہ تو آپ کی منصبی ذمہ داری ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام تو آپ کو کرنا ہی ہے۔ بات دراصل یہ کہی جا رہی ہے کہ اصلاح و انقلاب کے کام کا آغاز دوسروں کی ذات سے نہ کیجیے، اپنی ذات سے کیجیے۔ یہی صحیح طرز فکر ہے اور اسی طرح اس مہم میں کامیابی بھی ممکن ہے۔ خود فراموشی کے جرم میں مبتلا لوگ ہرگز دعوت و تذکیر کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے اور ان کوششوں سے ہرگز مطلوبہ انقلاب رونما نہیں ہو سکتا۔ اور اگر بالفرض کچھ سعید روحوں نے ان کی آواز پر کان دھرا اور اس مہم میں لگ کر کچھ تبدیلی لے بھی آئے تو ان لوگوں کا اس انقلاب میں کوئی حصہ نہیں ہے جن کی اپنی زندگیاں اس خوشگوار انقلاب سے محروم ہیں، بلکہ اس طرح تو آپ کا جرم دھرا ہوا جاتا ہے کہ دوسروں کو خوبیاں اپنانے اور زندگیاں سنوارنے کی تلقین کریں اور اپنی زندگی بدستور غلط طرز پر گزرتی رہے۔ آپ جب یہ رونا روتے ہیں کہ ماحول بہت خراب ہے، رشتہ داروں نے آپ کو بہت دکھ پہنچائے، متعلقین نے آپ کو بہت اذیتیں دیں، پڑوسیوں نے آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، احباب اور شرکائے کار نے آپ کو ساتھ وہ کچھ کیا جس کی آپ کو ان سے توقع نہ تھی، بزرگوں اور رہنماؤں نے سرد مہری کا وہ رویہ اختیار کیا جس کا آپ کو تصور نہ تھا، چھوٹوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی اور نافرمانی کا رویہ ایسا اختیار کیا جس کے آپ کو امید نہ تھی۔ آپ جب اپنے اس دکھ کا اظہار کرتے ہیں تو وہ آپ کو معذور تصور کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا غم بجا ہے۔ دل جب دکھتا ہے تو خود ہی تو خواہی نہ خواہی زبان سے اظہار ہو ہی جاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے یوں بھی سوچنے کی زحمت گوارا فرمائی کہ جب رشتہ داروں نے آپ کو دکھ پہنچائے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی ذات سے بھی انہیں دکھ پہنچے ہوں؟ متعلقین نے اگر آپ کو اذیتیں دی ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے بھی انہیں اسی طرح اذیت دی ہو؟ پڑوسیوں سے اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے بھی ان کی توقعات پوری نہ کی ہوں؟ بزرگوں اور رہنماؤں نے اگر آپ کے ساتھ سرد مہری اور ناانصافی کا سلوک کیا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ اسی طرح سرد مہری اور ناانصافی کا سلوک کر رہے ہوں؟ چھوٹوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی اور نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے بھی اپنے بڑوں کے ساتھ کچھ اسی طرح کی نافرمانی اور تکلیف دہ رویہ اختیار کیا ہو؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ سماج سے تکلیف دہ مناظر ختم ہوں، حسن عمل اور حسن اخلاق کا چرچا ہو، ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے میں پیش ہو اور ہر ایک اپنا فرض بجا لانے میں چاق و چوبند ہو جائے اور کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ سماج میں ہر ایک حسن سلوک کا پیکر بن جائے اور سماج میں ایسا خوشگوار انقلاب آئے جس میں ناانصافی، زیادتی، فساد، نافرمانی اور حق تلفی کا نام و نشان نہ رہے، تو بے شک آپ کی یہ آرزو بڑی پاک ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر یہ آرزو نہ ہو تو آپ کی زندگی سے آپ کی موت اچھی ہے، لیکن اس پاکیزہ آرزو کی تکمیل کے لیے صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اصلاح و انقلاب کے لیے دوسروں کی زندگیوں پر محنت سے اپنا کام شروع کر دیں۔ اس مہم کا آغاز اپنی ذات سے کیجیے اور پوری قوت کے ساتھ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات جمائیے کہ اس مہم کا آغاز اپنی ذات سے ہی ہونا ہے، نہ کہ دوسروں کی ذات سے۔ انقلاب کا نقطۂ آغاز اپنی زندگی ہے، دوسروں کی زندگی نہیں۔ پھر آپ ذرا تصور تو کیجئے، اس سماج کا جس کا ہر فرد اپنی اصلاح کا حریص ہو، دوسروں کو بدل ڈالنے کی فکر نہ ہو بلکہ خود کو بدل ڈالنے میں جتا ہوا ہو
اور پھر ایسے افراد جن کا اصل مرکز فکر اپنی ذات کی اصلاح و تربیت ہو، اور جو شب و روز اسی فکر میں لگے ہوئے ہوں، خواہ وہ گھریلو زندگی میں ہوں یا معاشی میدان میں، عبادت و ریاضت کا معاملہ ہو یا خاندان اور برادری کا، کاروباری شریکوں کے مسائل ہوں یا محلے پڑوس کے، مال و دولت کا کوئی معاملہ ہو یا جاگیرداری اور زمین کا، غرض زندگی کا کوئی میدان ہو اور کوئی مسئلہ اور معاملہ ہو، انہیں دوسروں کی اصلاح سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر ہو۔ آپ غور کیجئے، جب دوسروں کو بدل ڈالنے کا جذبہ اپنے کو بدل دینے کے جذبے میں تبدیل ہو جائے، ہر فرد کے دل میں یہ نقطہ گھر کر جائے کہ آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے، اور پورے سماج میں یہ انداز فکر عام ہو جائے، تو اس سماج میں کیسا خوشگوار انقلاب آئے گا، پورے سماج کا نقشہ کس قدر دل آویز اور مسرت انگیز ہوگا، اور انقلاب کی یہ مہم کس قدر آسان ہو جائے گی۔ دراصل کوئی بھی مقصد ہو، وہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اس کے لیے صحیح رخ سے کوشش کی جائے اور اس تک پہنچنے کے لیے کسی غلط راہ کا انتخاب نہ کیا جائے۔ خوشگوار انقلاب لانے کی خواہش کرنے والے اگر ناکام رہ کر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی یہ وجہ ہرگز نہیں کہ اللہ کے بندوں میں قبول حق کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ انسان کی فطرت خیر پسند ہے۔ خیر کو قبول کرنے والی سعید روحیں ہر دور میں، ہر سماج میں ہوتی ہیں، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سارے انسانوں کے سینے نیکی کی آرزو اور محبت سے یکسر خالی ہو جائیں۔ ناکامی اور مایوسی کی وجہ دراصل یہ ہوتی ہے کہ انقلاب کی پاکیزہ خواہش رکھنے والے اپنی مہم کا آغاز غلط نقطے سے کرتے ہیں۔ انقلاب کی مہم اپنے وجود میں سر کی جاتی ہے اور وہ دوسروں کے وجود سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ انقلاب کے خوشگوار اثرات پہلے ہی زندگیوں میں پیدا کرنے ہوتے ہیں۔ انقلاب کے خوشگوار اثرات پہلے اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے ہوتے ہیں، اور وہ ان اثرات کو دوسروں کی زندگی میں پیدا کرنے کی غیر فطری کوشش کرتے ہیں۔ صفائی کے محاسن بیان کرنے والے اگر خود گندے ہوں تو یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی باتوں پر کوئی کان نہ دھرے، اور اس سے زیادہ بھیانک بات یہ ہے کہ جس صفائی کی آرزو میں وہ تڑپ رہے ہیں اس سے ان کی اپنی زندگی محروم ہے۔ ایسے خدا فراموش لوگوں کو انسانی تاریخ میں نہ کبھی کوئی کارنامہ رہا ہے اور نہ آئندہ کبھی اس کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تحریر مولانا یوسف اصلاحی صاحب مرحوم۔